میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی ریحانۃ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مقامعة الرجل الرجل بغیر شعار ومقامعة المرأة بغیر شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ دانتوں کو تیز کرنے سے، جسم کی کسی حصے کو گودنے سے، بال اکاڑنے سے، مرد کا مرد کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو، عورت کو عورت کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو۔ اور آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے، جیسا کہ عجمی لوگ لگاتے ہیں، یا عجمی لوگوں کی طرح مونڈوں پر ریشمی کپڑا لگائے۔ اور آپ نے کسی کا مال لوٹنے سے اور چیتے کے کال کی زین پر سونے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص مہر والی انگوٹھی پہنے الا یہ کہ وہ صاحب حکومت ہو۔ یعنی 10 بری خصلتوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے الوشر، عرب میں جو ہے بوڑھی عورتیں جوان لڑکیوں سے حسن میں مشابہت کے لیے بدنما دانتوں کو اطراف سے گھسا کر خوشنما بنا دیتی تھی۔ اس سے ممانعت آئی ہے کیونکہ اس میں تغییر خلق اللہ ہے۔ اور وشم، جسم کی کسی حصے کو گود کر اس میں نیل وغیرہ رنگ بھرنے کو وشم کہتے ہیں، پشتو میں اس کو خال کہتے ہیں، خلونا۔ اس میں بھی اللہ پاک کی وہ جو تخلیق ہے تغییر خلق اللہ ہے، اس لیے یہ بھی منع ہے۔ نتف بال اکھیڑنے کو کہتے ہیں، مثلا کوئی مرد سر یا داڑھی کی سفید بال زینت اختیار کرنے کے لیے نوچتا ہے، یہ بھی جو ہے منع ہے کہ بجا زینت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اپنی پیشانی کی بال نوچنا یہ ممنوع ہے کہ بجا زیب و زینت اور تغییر خلق اللہ کا امکان بھی ہے، یا مصیبت کے وقت بال نوچنا جو ہے مراد ہے، جو کہ ممنوع ہے۔ اور اسی طرح اسفل ثیابہ، یعنی اوپر عام کپڑا ہو اور نیچے استر ریشم کا ہو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ عاجم کی عادت تھی، اب عرب کی ہو گئی۔ اچھا، علی منکبیہ، یعنی عاجم کی طرح کپڑوں میں کسی جگہ ریشم کی پٹی جوڑنا منع ہے، خواہ کندھے پر ہو یا کوئی اور مقام ہو، بشرطے کہ 4 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہو۔ النہبہ لوٹ مار اور ڈکیتی کو کہتے ہیں۔ النمور نمرتن کی جمع ہے، چیتی کی کھال کو کہتے ہیں، اس پر بیٹھنا عجمیوں کی عادت تھی، اس سے تکبر آتا ہے اور ہو سکتا ہے درندگی کا اثر بھی پیدا ہو۔ الخاتم، زیب و زینت کی غرض سے ضرورت کے بغیر انگوٹھی استعمال کی ممانعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بادشاہ یا قاضی وغیرہ حاکم ہو تو اس کے لیے بوجہ ضرورت محدود پیمانے پر جائز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عوام کے لیے جو کراہت تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب جائز حد تک تو سب کے لیے جائز ہے۔ باہر کیف اس حدیث میں ان چند باتوں سے ممانعت آئی ہے۔ وعن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ارکب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القمیص المکفف بالحریر وقال الا وطیب الرجال ریح لا لون له وطیب النساء لون لا ریح له رواہ ابو داود۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے رزین پوش پر سوار نہیں ہوتا، نہ میں کسم رنگ کا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ میں ایسا پیراہن کرتا وغیرہ پہنتا ہوں
جس پر ریشمی سنجاف یعنی ریشمی گوٹ اور بیل بوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو مرد جو خوشبو لگائے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں مہک تو ہو رنگ نہ ہو، جیسے گلاب اور عطر وغیرہ، تاکہ رنگدار خوشبو لگانے سے کپڑے رنگین نہ ہو جائیں۔ اور عورتیں جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو، جیسے زعفران، مہندی وغیرہ، تاکہ ان کی مہک باہر نکل کر مردوں کے لیے فتنہ اور ابتلا کا سبب نہ بنے۔ الارجوان، یہ لفظ ارغوان کا معرب ہے۔ ارغوانی رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک سپنج ہوتا تھا جو بیٹھنے کے لیے زین پر، گھوڑے پر، اونٹ پر بچھایا جاتا تھا، جس کو زمین پر بچھایا جاتا تھا، یہ اس کو زمین پوش بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کا زین پوش سرخ رنگ کا ہو۔ بعض اہل لغت نے ارغوان ایک ایسے درخت کو قرار دیا ہے جس کے پھول سرخ ہوں۔ زیادہ اہل لغت نے ارجوان سرخ رنگ کو قرار دیا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کو دوسرے احادیث میں المیاثر الحمر کے نام سے یاد کیا گیا، جو در حقیقت ریشم اور دیباج سے تیار کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ممانعت سرخ رنگ کی وجہ سے ہے یا ریشم کی وجہ سے ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرخ رنگ کو راجح قرار دیا اور فرمایا کہ جب سرخ رنگ کے کپڑے پر بیٹھنا منع ہے تو اس کا پہننا کتنا سخت منع ہوگا۔ اور اس حدیث میں المعصفر، اس سے قسم میں رنگا ہوا سرخ کپڑا مراد ہے، یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ اور المکفف یعنی جس میں سنجاف اور ریشمی گوٹ لگی ہوئی ہو۔ اس حدیث میں مکفف قمیص پہننے کی ممانعت آئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی نا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کے ساتھ مکفوفین کے الفاظ مذکور ہے، تو دونوں حدیثوں میں بظاہر کچھ تعارض ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ 4 انگلیوں تک یعنی 4 انگلیوں کے بقدر ریشم کی پٹی کی اجازت ہے مردوں کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں یہ حدیث وہ جو 4 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ریشم استعمال کی ممانعت ذکر ہوا ہے۔ اور یہاں یوں کہا جائے کہ یہ اسمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فتویٰ پر محمول ہے، اور یہ حدیث تقوی پر محمول ہے، کہ تقوی تو یہ ہے کہ 4 انگلیوں کی مقدار ریشم کی اجازت ہے، تقوی یہ ہے کہ اس کو بھی استعمال نہ کرے مرد۔ تو مرد اس حدیث میں ایک مرد اور عورتوں کی خوشبو میں فرق کو بھی بتایا گیا کہ مرد کیسے خوشبو استعمال کریں گے اور عورتیں کیسی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه رواہ احمد والنسائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے، تو وہاں آپ نے ایک پراگندہ بال شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی کنگھی وغیرہ میسر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنے بالوں کو درست کر سکے؟ اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے، تو فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی صابن یا پانی میسر نہیں ہے کہ جس سے اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم کو مہذب، شائستہ اور خوبصورت رکھنا نبی علیہ السلام کو پسند تھا، اور اس کا برعکس منظر آپ کو ناپسند تھا، کیونکہ اسلام ایک ترقی پسند اور مہذب اور متمدن مذہب ہے۔ وہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کفالت اور رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھی جس کی ترغیب نبی علیہ السلام نے دی۔ اگرچہ اسلام جو ہے سادگی کی تعلیم دیتا ہے، مگر سادگی اور چیز ہے، گندگی اور چیز ہے۔ تو رحمان کے نظام میں تہذیب اور صفائی ہے، اور شیطان کے نظام میں نجاست اور پلیتی ہے۔ تو اس حدیث کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ شائستگی اور صفائی اسلامی محمود عمل ہے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما